مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت اچھے طریقے پر نظام چل رہا ہے دعوت الحق کا، جو بھی شہر میں ایک نام چل رہا ہے۔ وہاں کے طلباء کی جو صلاحیتیں اور شہری اور ضلعی اور صوبائی سطح پر جو مسابقات ہوتے ہیں، الحمدللہ دعوت الحق کے طلباء نمایاں نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے اہم بات اس مسابقے میں آنے کے بعد جو تاثر لی وہ یہ تھی کہ یہ طلبہ عزیز ہم کو اپنا بچپن یاد دلایا۔ ہمارے زمانے میں جس وقت میں نورانی قاعدے کا اجرا ہوا تھا، شہر اس کو قبول نہیں کر رہا تھا کسی طریقے سے۔ اس وقت کے اکابر علماء کے بھی ذہن میں یہ نورانی قاعدہ اور یہ ترتیب، یہ نئی جو آج چلا ہے نشاط العلوم اور بقیہ بہت سے نئے طریقے چلے، الحمدللہ آج دیکھ کر بچپن یاد آتا ہے کہ آج اپن بھی اس نئے پر، اس طریقے پر، اس ترتیب پر پڑھتے تو واقعی زبردست کام ہوتا ہے۔ لیکن دیر آیت درست آیت، علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس وقت بھی ماشاءاللہ جہاں طلبہ کے لیے ہے وہیں سرپرستوں سے بھی درخواست ہے کہ الحمدللہ ہم نے بھی زمانے میں نورانی قاعدہ پڑھا، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی تفسیر قرآن کی فکر ہونی چاہیے۔ مسجد کے امام کے پاس آ کر کے ہم اپنے قرآن کو تجوید اور ترتیب کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ سوال جواب ہو رہا تھا، ہم کو سن 2017 یاد آ گیا۔ میں حافظ علی صدر صاحب عثمان آباد گئے ہوئے۔ عثمان آباد میں ماد ملت کا جو بنیاد کا امتحان ہوتا ہے، اس میں ہم دو ساتھیوں کا عثمان آباد طے ہو گیا تھا۔ 12ویں کا طالب علم تھا اور بنیاد چاروں کا امتحان دے رہا تھا۔ چاروں کے پرچے کے اندر آقا علیہ السلام کے متعلق جو چیزیں لکھی تھی کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پر کچھ لکھیے، تو اس طالب علم نے جو تاثرات، جو کارگزاری لکھی تھی، آقا علیہ السلام کی جو سیرت لکھی تھی، اس وقت میں بڑا تعجب ہوا تھا کہ 12ویں کا طالب علم ہے اور یہ کیا لکھا ہے۔ تو اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات لکھی، لیکن حضور کی سوانح کا اس کو پتہ تک نہیں تھا۔ حالانکہ اس نے پڑھا ہوگا لیکن لکھنے تو اس نے جرات اور وقت سے۔ خیر یہ باتیں تھی، اور ہمارے طلبہ ہیں تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس میں شریک ہو۔ والدین غیر حاضر رہتے ہیں، بچوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ آئندہ سے ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔